وہ واقعہ جو کتاب میں نہیں۔ 1999 میں دو وزیر اعظم ہانگ کانگ میں ایک ہی ہوٹل میں آمنے سامنے آ کے برسر اقتدار وزیر اعظم سرکاری دور پہ تھے۔ یہ چین سے واپسی پر شاپنگ کے لیے ہانگ کانگ رکے تھے، جبکہ سابق وزیر اعظم کسی کانفرنس میں شرکت کے لیے آئے تھے۔ وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری نے دونوں وزراء اعظم کے ساتھ کام کیا تھا۔ یہ ایمانداری، ایکسپوجر، انتھک محنت، فوکس اور کلیئرٹی کی وجہ سے سابق وزیر اعظم کو بہت بڑے فین تھے۔ ان کا کہنا میری ساری زندگی کی سروس کی لرننگ ایک طرف اور اس عارضی وزیر اعظم کے ساتھ گزارے 3 ماہ صرف ایک طرف۔ وزیر اعظم ہمیشہ بیوروکریٹ سے سیکھتے ہیں، لیکن ان سے ہم سب نے سیکھا تھا۔ چنانچہ پرنسپل سیکرٹری فوراً ان کے پاس یہ دونوں کی ملاقات ہوئی، پرانے زمانے کی یادیں تازہ ہوئی۔ آخر میں سابق وزیر اعظم نے موجودہ وزیر اعظم سے چائے کی پیالی پر ملاقات کی خواہش کا اظہار کیا۔ پرنسپل سیکرٹری نے فوراً حامی بھر لی۔ ان کا کہنا تھا کہ آپ آج کی شام خالی رکھیں، میں آپ کو وقت کی اطلاع کر دوں گا۔ پرنسپل سیکرٹری اس کے بعد بڑے جوش میں موجودہ وزیر اعظم کے پاس گئے اور انہیں اطلاع دی قریشی صاحب اسی ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے ہیں، یہ آپ کے ساتھ چائے کا کپ پینا چاہتے ہیں۔ موجودہ وزیر اعظم نے یہ سنا اور حقارت سے ہاتھ ہلا کر کہا، چھوڑو جی اینو۔ پرنسپل سیکرٹری صاحب کو جھٹکا لگا۔ انہیں وزیر اعظم سے اس رد عمل کی توقع نہیں تھی، لہٰذا انہوں نے عرض کیا، سر وہ وزیر اعظم رہے ہیں، ہمیں اتنی کرسلٹی تو دکھانی چاہیے۔ برعکس اقتدار وزیر اعظم کا جواب تھا، تو کیا میں اسے اپنے سر پہ بٹھا لوں؟ چھوڑے، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ اس کے بعد چائے اور ملاقات دونوں ناممکن ہوگی۔ ملاقات کا متنوع وزیر اعظم معین قریشی تھا، انکار کرنے والے میاں نواز شریف تھے، جبکہ پرنسپل سیکرٹری ساتھ مہدی تھے۔ مجھے یہ واقعہ سن 2007 میں معین قریشی صاحب نے خود سنایا تھا۔ میری واشنگٹن میں ان سے ملاقات ہوئی تھی۔ وہ ان دونوں علیل تھے۔ واشنگٹن میں ان کا بہت بڑا بلکہ مہنگا ترین گھر تھا۔ ان کی بیگم امریکن تھی۔ میں امریکہ گیا، ان کی سیکرٹری سے رابطہ کیا، انہوں نے مجھے اگلے دن بلا لیا۔ میری ان سے ان کی اسٹڈی میں ملاقات ہوئی تھی۔ میں نے انہیں بتایا میں لندن میں میاں نواز شریف سے مل کر آیا ہوں۔ میاں صاحب ان دنوں لندن میں جلال وطنی کاٹ رہے تھے۔ مجھے معین قریشی نے ان کے بعد یہ واقعہ سنا اور ہنس کر کہا، میاں صاحب بڑے بندے ہیں، لیکن بعض اوقات حرکت بہت چھوٹی کھا جاتے ہیں۔ میں نے واپسی پر سعید مہدی صاحب سے اس واقعے کی تصدیق کی۔ مہدی صاحب بہت شاندار انسان ہیں، انہوں نے صرف تصدیق کی بلکہ واقعے کی مزید تفصیل بھی سنائی۔ میں آگے بڑھنے سے قبل آپ کو محی الدین قریشی کے بارے میں بھی بتاتا چلوں۔ یہ پیدائشی لاہوری تھے۔ والد انگریز دور میں سول سرونٹ تھے، لہٰذا انہوں نے بچپن سے گھر میں دولت، اختیار اور عزت دیکھی۔ گورنمنٹ کالج پنجاب یونیورسٹی تعلیم حاصل کی، فل برائٹ اسکالرشپ لی اور قیام پاکستان کے شروع میں اکنامکس میں پی ایچ ڈی کے لیے امریکہ ریاست انڈیانا چلے گئے۔ انڈیانا یونیورسٹی سے 1955 میں پی ایچ ڈی کی اور پاکستان میں واپس آ کر پلاننگ کمیشن میں نوکری کری، لیکن یہاں 2 سال پر بھی نہ ٹک سکے۔ 1956 میں امریکہ واپس کی، آئی ایم ایف میں نوکری کی اور پھر پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ آئی ایم ایف میں شاندار کیریئر کے بعد انہیں انٹرنیشنل فائنانس کارپوریشن کے ایگزیکٹو وائس پریزیڈنٹ بن کے اور 1981 میں ورلڈ بینک کے سینئر وائس پریزیڈنٹ۔ یہ 1987 تک اس پوزیشن کو انجوائے کرتے رہے۔ پوری دنیا میں ان کا ڈنکا بجتا تھا۔ معین قریشی نے 1991 میں ورلڈ بینک چھوڑ دیا اور اپنا ہیج فنڈ بنا لیا۔ 1993 میں پاکستان شدید سیاسی بحران کا شکار تھا۔ صدر غلام اسحاق خان اور وزیر اعظم میاں نواز شریف میں اختلافات پوائنٹ آف نو ریٹرن پر چلے گئے تھے۔ جنرل عبدالحمید کاکڑ آرمی چیف تھے۔ ان فوج نے صورتحال کنٹرول کرنے کی کوشش کی، لیکن جب ناکام ہو گئی تو اس نے صدر اور وزیر اعظم دونوں کو فارغ کر دیا۔ معین قریشی اس وقت عالمی سطح پر بڑا نام تھا، چنانچہ صدر غلام اسحاق، میاں نواز شریف، محترمہ بے نظیر بھٹو اور آرمی چیف جنرل عبدالوحید کاکڑ کے اتفاقی رائے سے معین الدین قریشی کو 18 جولائی 1993 میں نگران وزیر اعظم بنا دیا، جبکہ صدر غلام اسحاق خان کی جگہ وسیم سجاد قائم مقام صدر بن گئے۔ معین قریشی اسٹریٹ فارورڈ، ایماندار اور کوئی فیصلے سے بھرپور انسان تھے۔ یہ اعلان کہ میں صرف صاف اور شفاف الیکشن کرانے آیا ہوں اور میں 3 ماہ میں یہ کام کر کے واپس چلے جاؤں گا۔ اس کے پاس 3 ماہ تھے، لیکن یہ شخص 3 مہینوں میں 10 سال کا کام کر گیا۔ اس نے ٹیکس اور لو ڈیفالٹر کو پکڑ لیا۔ پاکستان میں پہلی مرتبہ ٹیکس لگان کی فہرست جاری، جس سے پتہ چلا کہ 13 کروڑ آبادی کے ملک صرف چند لاکھ لوگ ٹیکس دیتے ہیں۔ معین قریشی نے اسٹیٹ بینک کو خود مختاری دے دی، بیوروکریسی کا سائز کم کر دیا۔ وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کے پاس منظور نظر لوگوں کو پلاٹ، رہائشیں، فلیٹ اور ٹھیکے دینے کے اختیارات تھے۔ معین قریشی نے یہ ختم کر دیا۔ ریڈیو ٹیلی ویژن کو خود مختار بنا دیا۔ اسلام آباد میں پہلی نیشنل
لائبریری کا افتتاح کا یہ انتہائی ایماندار شخص تھا۔ ان کا کھانا ہوٹل سے آتا جس کا بل وہ خود ادا کرتے۔ وزیر اعظم ہاؤس کا کچن ان کے زمانے میں بند کر دیا۔ 1993 میں الیکشن میں میاں نواز شریف اور بے نظیر بھٹو ایک دوسرے کے سامنے تھے۔ معین قریشی کا نام بطور نگران وزیر اعظم سرتاج عزیز کے مشورے پر میاں نواز شریف نے پیش کیا۔ میاں صاحب کا خیال تھا معین قریشی اس مہربان کا بدلہ دیں گے۔ یہ ہونا بھی چاہیے تھا، کیونکہ جب آپ سوچیں ایک شخص امریکی شہری ہے 1993 میں سنگاپور میں بیٹھا، اسے خون ہے اور وہ وزیر اعظم بن جاتا ہے۔ پاکستان کا پاسپورٹ بھی اسے اجازت میں دیا جاتا ہے اور شیروانی بھی سابق وزیر اعظم کی طرف سے پیش کی جاتی ہے تو ممنون ہونا چاہیے، لیکن وہ وزیر اعظم بننے کے بعد نیوٹرل ہو جاتا ہے اور خود کو صرف اور صرف شفاف اور الیکشن تک محدود کر لیتا اور 3 ماہ میں وزراء اعلیٰ وزیر اعظم کے اختیارات بھی کم کر دیتے، اسٹیٹ بینک کو خود مختاری بھی دیتے اور ٹیکس ڈائریکٹری بھی جاری کر، جس سے سیاستدانوں کے ٹیکس کی معلومات عام ہو جاتی ہے تو برا لگے تو شریف کو برا لگے گا۔ الیکشن کے نتائج بھی میاں شہباز شریف کے توقع کے برعکس تھے۔ پیپل پارٹی نے 89 اور نون لیگ نے 63 سیٹیں حاصل کی۔ سر مہدی پرنسپل میں آج کل ان کی کتاب دی آئس وٹنس پڑھ رہا ہوں۔ سعید مہدی نے کتاب میں دو وہ رضا کو اپنی زندار تھی قرار دی۔ محمود خان جنیجو محی الدین ان کے وقوع یہ بنگدار تھے، ایماندار بھی تھے۔